الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، برادران اسلام، میرے نوجوان دوستوں، میرے پیارے دینی ایمانی بھائیوں، پس پردہ عورتیں، خواتین اگر بیٹھی ہوئی ہوں تو میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل، اشرف، اعلیٰ، برتر، بالا مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اور انسانوں میں بھی سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ مقام، مرتبہ، شان اور رتبے والی ذات انبیاء علیہم الصلاۃ کی ذات ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ شان و مقام حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد اس کائنات میں قیامت تک جتنے اللہ والے بزرگان دین، نیک صالح بندے اس دنیا میں آئیں گے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد ان کا مقام ہے. تمام مخلوقات میں سب سے بہتر، اشرف، اعلیٰ، برتر، بالا انبیاء علیہم السلام ہیں. آپ نے یہ عقیدہ سنا ہے اور آپ کا یہ عقیدہ ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء تاجدار مطہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے 1,23,999 انبیاء اکرام علیہم التسلیمات کو اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت، رہبری، رہنمائی کے لیے بھیجا. ان انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے. آپ کے بعد اب کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا. جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے میں نبی ہوں، وہ نبی نہیں، وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں، وہ فراڈی تو ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں، وہ فریب کار، دھوکے باز تو ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں، وہ جہنمی تو ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں، وہ انسان کیا جانور اور کتوں اور سور سے بدتر تو ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی انسان اس دنیا میں نبی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا اور آپ کا سب کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ نے پڑھا اور سنا اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے انبیاء آئے
اور آئے اور اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، وہ سب سے مقرب تھے، عظمت والے تھے، شان والے تھے، مقام والے تھے، عزت والے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش کی زندگی اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اشرف اعلیٰ انسان اور سب سے زیادہ رتبے والے نبی اور پیغمبر ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال 4 دن کی عمر میں اس دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں روضہ انور میں استراحت فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ جب انبیاء علیہ السلام کی اتنی مقدس اور پاکیزہ اور بلند ترین ہستیاں اس دنیا میں اللہ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رکھی، تو اس سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن اسے موت کے پل سے گزر کر اس پار جانا ہے جس پار ایک دوسری دنیا ہے۔ ایک نہ ایک دن ہر کسی کو اس پل سے گزر کر اس پار جانا ہے جس پار اس دنیا سے علاوہ ایک دوسری دنیا ہے، جس دنیا میں اس دنیا کے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ دنیا عالم فانی ہے، آج ہے کل ختم ہو جانے والا ہے۔ اس کے بعد جو عالم شروع ہونے والا ہے قبر کا، یہ قبر کی دنیا، قبر کا عالم، یہ عالم برزخ انسان کی موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور جب قیامت کی صبح ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی، اس سے پہلے کی یہ دنیا ہے جو دنیا قبر کی دنیا کہلاتی ہے، جو دنیا عالم برزخ کہلاتی ہے، جو دنیا قبر کی دنیا اور عالم برزخ کہلاتی ہے۔ اس دنیا سے گیا ہوا انسان قبر میں ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے اگر دفن کیا جاتا ہے، اگر غیر مسلم ہوتا ہے تو وہ بھی کہیں سمندروں میں بہایا گیا ہوتا ہے، وہ اسے مچھلیاں کھا لیتی ہے یا اسے آگ میں راکھ میں جلا کر خاک کر دیا جاتا ہے، ہوا میں بکھیر دیا جاتا ہے۔ جس شکل میں ہو، جہاں بھی ہو، مٹی کے اندر دفن ہو یا سمندر کی مچھلیوں کے پیٹ میں ہو یا ہواؤں کے ذرات میں بکھرا ہوا ہو، وہ ذرات جہاں کہیں بھی ہو، وہ گوشت اور پوست کی وہ ہڈیاں جہاں کہیں بھی مٹی کے ذرات بن گئے ہو یا وہ محفوظ اور صحیح سالم ہو، وہی دنیا عالم برزخ ہے، وہی جگہ عالم برزخ ہے۔ جس جگہ بھی وہ موجود ہے، قبر میں موجود ہے، وہ عالم برزخ ہے، مچھلیوں کے پیٹ میں ہے تو وہ عالم برزخ ہے، ہوا فضا میں بکھرا ہوا ہے تو وہ عالم برزخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے بعد اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے ان بکھرے ہوئے ذرات کو جمع فرمائے گا، ان بوسیدہ ہڈیوں کو اللہ دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور وہ گوشت اور پوست جو ختم ہو چکا تھا اللہ پھر ان ہڈیوں پر چڑھا کر پھر اسی طرح سے ایک جیتا جاگتا انسان بنا کر عالم محشر میں اسے اکٹھا فرمائے گا، اور پھر دنیا میں جو اس نے اچھے یا برے اعمال کیے تھے، خیر کیا تھا یا شر کیا تھا، نیکی کی تھی یا بدی کی تھی، ہر ایک کا حساب ایک اللہ کی بارگاہ میں، ایک مالک الملک کی بارگاہ میں ہونا ہے۔ کوئی نہیں ہے اس دنیا میں جسے ہمیشہ رہنا ہو، ہر ایک کو اس دنیا سے گزر کر جانا ہے اور موت کے منہ میں پہنچنا ہے یا موت کے پل سے گزر کر دوسری دنیا میں اسے جانا ہے۔ ہر کسی کو دنیا سے جانا ہے۔ کون ہے جو گنہگار نہیں ہے؟ صرف وہی ہے، وہی ذات ہے جسے اللہ نے نبی بنایا ہے، صرف وہی ہے جسے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، صرف وہی ہے جسے اللہ نے رسول بنایا ہے۔ وہ گنہگار نہیں ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، نہ بڑا گناہ ہوتا ہے نہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول آئے، ان سارے رسولوں میں سے کسی بھی رسول سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کسی بھی رسول سے کوئی گناہ نہیں ہوا، نہ بڑا گناہ ہوا ہے نہ چھوٹا گناہ ہوا ہے۔ یہ عقیدہ بنائیے کہ انبیاء علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اللہ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ بے گناہ ہوتے ہیں۔ انسانوں میں صرف اور صرف نبی ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ جو نبی کو معصوم نہ مانے، جو نبی کو بے گناہ نہ مانے، جو نبی کو بے خطا نہ مانے،
جو نبی کو گنہگار کہنے والا ہو وہ نبی کا عاشق نہیں، نبی کا دشمن ہے۔ جو نبی کو معصوم نہ کہے، نبی کو خطا کار کہنے والا ہو وہ نبی سے محبت کرنے والا نہیں، نبی سے دشمنی کرنے والا ہے۔ جو نبی کے اوپر خطاؤں کا الزام لگائے ایسا شخص حضور سے محبت کرنے والا نہیں، ہمارے پیارے حضور سے دشمنی کرنے والا ہے۔ جو حضور سے محبت کرنے والا ہوگا، جو رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، جو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا، الفت کرنے والا ہوگا، پیار کرنے والا ہوگا، عشق کرنے والا ہوگا، اس کے دل میں رسول اللہ کا عشق ہوگا، اس کا دل حضور کی محبت سے معمور ہوگا، اس کے دل میں پیارے آقا کی محبت ہوگی، اس کے دل میں حضور کے نوازوں کی محبت ہوگی، اس کے دل میں حضور کی بیویوں کی محبت ہوگی، اس کے دل میں حضور کی بیٹیوں کی محبت ہوگی، اس کے دل میں حضور کے چچا عباس کی محبت ہوگی، اس کے دل میں حضور کے چچا حمزہ کی محبت ہوگی، اس کے دل میں حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ کی محبت ہوگی، اس کے دل میں حضور کی نوازی امامہ سے محبت ہوگی، اس کے دل میں حضور کی نوازی زینب سے محبت ہوگی، اس کے دل میں حضور کی نوازی رقیہ سے محبت ہوگی، اس کے دل میں حضور کی نوازی ام کلثوم سے محبت ہوگی۔ جس کے دل میں ان سے محبت نہ ہو وہ حضور کا عاشق تو نہیں ہے، وہ حضور سے نفرت کرنے والا تو ہو سکتا ہے، حضور سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ جو خدا کی قسم حضور سے محبت کرنے والا ہوگا، حضور سے محبت کرے گا، پیارے آقا سے محبت کرے گا، حضور کے خاندان سے محبت کرے گا، اہل بیت رسول سے محبت کرے گا، حضور کے دامادوں سے محبت کرے گا، حضور کے سسر سے محبت کرنے والا ہوگا، حضور کے نوازوں سے محبت کرنے والا ہوگا۔ حضور کی محبت اس میں ہے، حضور کے سارے خاندان سے اور حضور سے محبت کرنے والا ہو۔ اگر کوئی یہ کہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہوا، یہ حضور کا عاشق نہیں، یہ باغی ہے، دشمن ہے۔ یہ عقیدہ بنائے کہ حضور سے کوئی گناہ، عقیدہ ہے سب کا، جتنوں کا ہے ہاتھ کھڑا کریں، سب کا عقیدہ ہے، سب کا عقیدہ ہے حضور سے کوئی گناہ نہیں ہوا، نہ بڑا گناہ نہ چھوٹا گناہ۔ جو بھی کہے پوری دنیا میں کہیں بھی کہے کہ حضور سے کوئی چھوٹا بھی گناہ ہوا ہے، کوئی چھوٹا بھی گناہ ہوا ہے، حضور گنہگار تھے، ایسے شخص کو آپ سچا مسلمان نہ مانیے۔ ایسا شخص سچا مسلمان نہیں ہے، ایسا شخص عاشق رسول نہیں ہے، ایسا شخص حضور سے محبت کرنے والا نہیں ہے، حضور سے دشمنی کرنے والا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کیوں۔ اچھا بتائیں، اگر حضور سے ہی گناہ ہو جاتا، توجہ کریں، اگر حضور سے ہی گناہ ہو جائے، ہم کہہ دیں کہ حضور سے گناہ ہے، پھر دین کہاں رہ جاتا ہے؟ پھر دین کہاں رہ جاتا ہے؟ پھر تو آدمی یہ بھی کہہ دے گا حضور نے قرآن پہنچایا اس میں غلطی ہو گئی، پھر تو آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے حضور نے نماز پہنچائی اس میں غلطی ہو گئی، پھر تو آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے حضور نے شریعت پہنچائی اس میں غلطی ہو گئی۔ ہم کہیں گے نہیں، حضور قرآن پہنچانے میں بھی غلطی سے پاک ہیں، حضور نماز پہنچانے میں بھی غلطی سے پاک ہیں، حضور روزہ دینے میں بھی غلطی سے پاک ہیں، حضور زکات کے احکامات سکھانے میں بھی غلطی سے پاک ہیں، حضور حج کا طریقہ سکھانے میں بھی غلطی سے پاک ہیں۔ حضور نے پیدائش سے لے کر موت تک اور موت کے بعد سے لے کر جنت اور جہنم کے فیصلے تک جتنی باتیں حضور نے سکھائی ہیں، جتنے کام حضور نے کیے ہیں، ہر بات میں، ہر کام میں حضور ہر چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں سے پاک ہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ سچا مسلمان ہے، وہ سچا عاشق ہے۔ جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ سچا عاشق اور سچا مسلمان نہیں ہے۔ بتائیے مسلمانوں، یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ عقیدہ ہے ہم تمام سنیوں کا ہے؟ الحمدللہ میرا عقیدہ ہے۔ آپ میں سے اگر کسی باہر سننے والے کا عقیدہ نہ ہو، میں کہتا ہوں میں اسے سچا مسلمان نہیں مانتا ہوں، میں اسے سچا مسلمان نہیں مانتا ہوں۔ لاکھ نماز پڑھنے والا ہو، وہ لاکھ روزہ رکھنے والا ہو، وہ لاکھ زکات دینے والا ہو، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، وہ نمازی ہے، وہ روزے دار ہے، وہ زکات دینے والا ہے، وہ حج کرنے والا ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہے، مدرسے کی عمارت بنا دینے والا ہے، ٹھیک ہے، مسجد کی تعمیر کر دینے والا ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، لیکن جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور سے گناہ ہوا ہے، میں اسے سچا مسلمان ماننے کے لیے تیار
نہیں ہوں۔ حضور سے کیا، ارے حضور کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ حضور سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان میں سے کسی بھی ایک نبی کے بارے میں اگر یہ کہہ دے کہ اس سے کوئی چھوٹا گناہ ہوا ہے، وہ بھی سچا مسلمان نہیں ہے، وہ بھی سچا مسلمان نہیں ہے۔ حضور سے پہلے کتنے ایسے نبی آئے ہیں جس نبی کو ماننے والا کوئی ایک امتی بھی نہیں تھا۔ ہمیں حضور کے پورے خاندان کیا، ہم کو تو حضور کا پورا نسب نامہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نسب نامہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پشتوں تک خود حضور نے بیان فرمایا ہے، 20 پشتوں تک، 20 خاندان تک نسب نامہ خود حضور نے بیان فرمایا ہے، حدیث میں موجود ہے۔ باقی تاریخ کی کتابوں میں، اتہاس کی کتابوں میں، ہسٹری کی کتابوں میں آخر لاسٹ فائنل حضرت آدم علیہ السلام تک یہ پورا نسب نامہ موجود ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کہی؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، حدیث کی کتاب ہے مشکات المصابیح، اس کتاب میں موجود ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہمارے خاندان میں جو پیچھے گزر چکا ہے، باپ دادا، دادا کے باپ، دادا کے دادا کے دادا، یہ پورا جو شجرہ گزرا ہے، اس پورے شجرے میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے والد محترم، حضور کے پیارے والد محترم حضرت عبداللہ تک جتنے گزرے ہیں، حضور نے فرمایا ہے ان میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں تھا جس نے کسی عورت کے ساتھ منہ کالا کیا ہو۔ کوئی بھی ایسا بد کردار انسان حضور کی نسل میں بھی اللہ نے نہیں، حضور کے گزرے ہوئے خاندان جو دادا پر دادا گزرے ہیں ان میں بھی اللہ نے ایسا انسان نہیں آنے دیا جس نے کسی عورت کے ساتھ منہ کالا کیا ہو۔ حضور کے خاندان میں کافر ہیں، میری بات سنیں، حضور کے پیچھے شجرے میں کافر ہیں، حضور کے پیچھے شجرے میں مشرک ہیں، حضور کے پیچھے شجرے میں خاندان میں نافرمان ہیں، مشرک ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے، ارے بتوں کی پوجا نہیں، بت بنانے والے اور بت بیچنے والے بھی ہیں۔ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا بندہ ہو جس نے کسی عورت کے ساتھ منہ کالا کیا ہو، کوئی ایسا انسان حضور کے شجرے نسب میں موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارے پیارے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، سے نہ ہو جائے جو ماں بہن کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی نافرمان کسی عورت پر، جب کسی بیٹی پر، کسی خاتون پر ہاتھ بڑھاتا ہے، اس کی عزت سے کھلواڑ کرنے کے لیے اللہ فوراً غیب سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اس کے سینے سے ایمان کا نور سلب کر لیتا ہے۔ جب تک بندہ اس گناہ میں ملوث ہوتا ہے، اس خطا میں ملوث ہوتا ہے، اس کا دل ایمان کے نور سے، اس کا دل ایمان کے نور سے، اس کا دل ایمان کے نور سے خالی رہتا ہے۔ اللہ پسند نہیں کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہو، کلمہ طیب پڑھنے والا ہو، ایمان والا ہو، پیارے رسول کا عاشق کہلانے والا ہو، اور کسی ماں بہن بیٹی کی عزت سے کھلواڑ کرے اور ایمان کا نور اس کے سینے میں محفوظ رہے، یہ اللہ کو پسند نہیں آتا ہے۔ اللہ ایسی حالت میں اس کے سینے سے ایمان کا نور نکال لیتا ہے جب بندہ اس گناہ سے ہٹ جاتا ہے اور اس کے دل میں ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، اس عمل سے، اس گندے عمل سے، اس گھناؤنے عمل سے باز آ جاتا ہے، پھر دوبارہ اللہ اس کے سینے میں ایمان کا نور واپس فرماتا ہے۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے اگر کائنات میں امت محمدیہ میں کلمہ پڑھنے والا کوئی ایسا بندہ اگر اس عمل کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اگر اس عمل کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ اپنے ایمان کے بارے میں خود سوچے۔ اگر اس عمل کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، میں نے یہ بات اس لیے کہی، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ محفل موت کے عنوان سے ہے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اگر اس حالت میں خدا نہ خواستہ انتقال ہوا، بتائیے اس کا ایمان سلامت ہوگا، اس کے دل میں ایمانی نور ہوگا، کون سا منہ لے کر، کون سا چہرہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا؟ اللہ کے پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے
انہیں بھی اپنے پاس بلا لیا۔ کوئی نہیں ہے جو اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک دن اس شیطان کو بھی موت آئے گی جس کو اللہ نے مہلت دی ہے۔ اتنی لمبی عمر اس شیطان نے پائی ہے، لیکن قیامت سے پہلے پہلے اسے بھی موت آنی ہے۔ کوئی دنیا میں نہ اچھا ہے نہ برا ہے جسے ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی ہو۔ سارے اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے جائیں گے۔ پیارے بھائی کی والدہ دنیا سے چلی گئی، کل ہماری والدہ بھی دنیا سے جائیں گی۔ آپ میں سے کتنے ہوں گے جن کی والدہ نہیں والدین، اور کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے جن کے معصوم پیارے بچے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کی جوان اولاد جو سہارے کے قابل تھی وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ افسوس کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ گئے، غمزدہ رہے، پریشان رہے، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، ندامت ہوئی، افسوس ہوا، لیکن موت کسی کے اختیار میں نہیں ہے، زندگی کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ آج ہے کل دنیا سے رخصت ہو کر چلے جانا ہے، آج ہے کل اسے دنیا سے رخصت ہو کر جانا ہے، ہر کسی کو دنیا سے رخصت ہو کر جانا ہے، لیکن 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 رخصت ہو جانے والا جاتا ہے اپنے پیچھے غم کے پہاڑ چھوڑ کر جاتا ہے۔ دنیا سے جانے والا جاتا ہے اپنے پیچھے رنج و الم چھوڑ کر جاتا ہے۔ دنیا سے جانے والا جاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، جانا ہو یا انجانا ہو، بیگانہ ہو یا دیوانہ ہو، جو بھی دنیا سے جاتا ہے ہر کوئی اپنے بعد مصیبتوں کے، رنج و الم کے، اضطراب اور بے چینی کا ایک پہاڑ اور ایک طوفان کھڑا کر کے جاتا ہے۔ جو رشتے دار ہو، جو خاندان والے ہو، ان کو ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں اور پریشانیوں اور ان رنج و الم سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی جانب سے یہ وقت آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے یہ لمحہ آزمائش کا لمحہ ہوتا ہے۔ میں نے پیاری اولاد دی تھی، میں نے یہ امانت اس سے لے لی، یہ اولاد دینے والا خدا کے علاوہ کوئی نہیں تھا، یہ اولاد میں نے لے لی، یہ بندہ اس پر آہو بکا کرتا ہے، اتنا افسوس کرتا ہے، گلے کو پھاڑتا ہے، دوپٹے کو پھینک دیتا ہے، گلبان کو چاک کر دیتا ہے، اور اس طرح سے روتا اور چلاتا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ یا پیارے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر آنکھوں سے اشک تو جاری ہیں، دل میں غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، دل چور چور ہے، لیکن نبی کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے صبر کرتا ہے، استقامت کے ساتھ جمع رہتا ہے۔ یہ خدا کی جانب سے امتحان کا وقت ہوتا ہے، آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے موت دی اس کی اولاد کو، باپ صبر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ میں نے اس کی ماں کو اپنے پاس بلا لیا ہے، میں نے اس کے باپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے، میں نے اس کے خاندان والے کو، میں نے اس کے رشتے دار اور احباب کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ یہ میرا بندہ واقعی اگر رسول اللہ سے عشق کرنے والا ہوگا، واقعی اگر حضور سے محبت کرنے والا ہوگا، اور حضور کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا سے محبت کرنے والا ہوگا، تو یہ ندامت کے آنسو تو آنکھ سے نکلے گا، دل تو غم سے چور چور ہوگا، لیکن حضور کی تعلیمات کی محبت میں ہماری پیاری عورتیں سروں سے دوپٹے کو نہیں پھینکیں گی، ہماری پیاری عورتیں اپنے گریبان کو چاک نہیں کریں گی، ہماری ماں بہن بیٹیاں غیر محرموں کے سامنے اس طرح سے رو اور چلا کر کے اپنے غم کا اظہار بالکل نہیں کریں گی جس کا ہمارے پیارے رسول اجازت نہیں دیتے ہیں۔ یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے میرے بھائیوں، یہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تمام نبی دنیا سے گئے، پیارے آقا بھی دنیا سے گئے، پیارے آقا بھی دنیا سے گئے، حضور دنیا سے جا رہے تھے، حضور دنیا سے جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے حضور، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔ عائشہ صدیقہ یہ ہماری اور آپ کی اور قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے سب کی امی جان ہیں، سب کی امی جان ہیں۔ حضور کی جتنی بیویاں ہیں یہ سارے مسلمانوں کی امی جان ہیں، عقیدہ ہے سارے مسلمانوں کی امی جان ہیں۔ حضور کی 11 بیویاں، یہ ساری 11 بیویاں پوری امت کی، مسلمانوں کی، سارے مسلمانوں کی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ قرآن کا
کا اعلان ہے یہ ہماری اور آپ کی امی جان ہے، جو تمام ازواج مطہرات کو، حضور کی بیویوں کو امی جان نہ مانے وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے۔ جو قرآن کا انکار کرنے والا ہو میں اسے عاشق رسول مان لوں، میں اسے حضور سے محبت کرنے والا مان لوں، میں نہیں مان سکتا۔ وہ سچا مسلمان تو نہیں ہو سکتا ہے، وہ قرآن کا انکار کرنے والا تو ہو سکتا ہے، وہ حضور کے خاندان سے نفرت کرنے والا ہو سکتا ہے، لیکن وہ حضور کا عاشق اور حضور کا محب نہیں ہو سکتا ہے۔ سب کا عقیدہ ہے نہیں 11 بیویاں ہماری اور آپ کی سب کی امی جان ہے عقیدہ سبھی کا ہے؟ جن کا ہے ہاتھ اٹھائیں۔ میں نے 2 عقیدے بتائے، جی میں نے 2 عقیدے بتائے۔ پہلی بات، کسی بھی نبی اور پیغمبر سے نہ کوئی چھوٹا اور نہ کوئی بڑا، کوئی بھی گناہ۔ دوسرا عقیدہ میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں یہ ساری بیویاں ہماری اور آپ کے اور تمام مسلمانوں کی امی جان ہے، ماں ہے۔ جو امی جان نہ مانے اسے آپ سچا مسلمان نہیں کہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کی امی جان کے گھر میں موجود تھے، عائشہ صدیقہ کے گھر میں تھے، بالکل آخری وقت تھا۔ حضور کی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا، سب سے چھوٹی بیٹی، وہ بھی موجود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی جان، ہماری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سینے سے ٹیک لگا کر کے، سر سینے پر تھا، سینے سے ٹیک لگا کر حضور بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا ذرا کان قریب لائیے۔ فاطمہ الزہرا نے حضور کے منہ کے قریب اپنا کان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات حضرت فاطمہ کے کان میں کہی، فاطمہ الزہرا رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری بیٹی سے کہا کان قریب لاؤ، پیاری بیٹی نے پھر کان قریب کیا۔ حضور نے کوئی بات پھر ارشاد فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے، حضور اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فاطمہ الزہرا سے پوچھا فاطمہ آپ میری بیٹی جیسی ہیں، آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، میں رسول اللہ کی بیوی ہوں، آپ میری بیٹی جیسی ہیں، آپ بتائیے حضور نے کان میں آخری وقت میں کون سی بات کہی تھی؟ ایک مرتبہ آپ رونے لگی، دوسری مرتبہ آپ مسکرانے لگی۔ فاطمہ الزہرا نے فرمایا حضور تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر حضور موجود ہوتے تو میں آپ کو یہ راز کی بات نہ بتاتا۔ حضور دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن اب حضور کی راز کی بات جو حضور نے کان میں کہی تھی آج میں آپ کو بتاتی ہوں۔ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ جب حضور نے پہلی مرتبہ میرا کان قریب کروایا تھا، حضور نے فرمایا تھا فاطمہ سنو میرا آخری وقت آ چکا ہے، آخری لمحات آ چکے ہیں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ فاطمہ سے فرمایا تھا دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے باپ کے غم میں بے قابو ہو جانا۔ فاطمہ نے اپنے باپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا خیال کر کے، دنیا سے جانے کا خیال کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے حضور نے پھر میرا کان قریب کروایا اور دوبارہ حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میرے خاندان میں سب سے پہلے تیری مجھ سے ملاقات ہوگی، تو دنیا میں میرے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی۔ فاطمہ مسکرانے لگی واہ حضور سے میری سب سے پہلے ملاقات ہوگی۔ ہم اور آپ اگر ہوتے تو سوچتے کہ یہ ہم سے بندہ کہنے والا کہہ رہا ہے دنیا سے تو سب سے پہلے مر کر جائے گا۔ اشارے میں حضور یہی کہنا چاہتے ہیں فاطمہ سے کہ میں تو جا رہا ہوں، فاطمہ سب سے پہلے کیوں آئے گی میرے پاس؟ لیکن فاطمہ مسکرانے لگی دنیا میں اپنے پیارے باپ پیارے رسول کے ساتھ رہتی تھی، کیسے حضور کے بغیر رہوں گی؟ حضور دنیا سے جا رہے ہیں، دل کو چین کیسے ملے گا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب یہ بات پتا چلی سب سے پہلے حضور سے میری ملاقات ہوگی، فاطمہ مسکرانے لگی۔ حضور دنیا سے چلے گئے، پیارے رسول کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آج حضور دنیا سے چلے گئے ہیں، آج حضور دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر حضور نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا، اگر حضور نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا آج میں اتنا روتی کہ دنیا اس کے رونے کا مقابلہ نہ
کر سکتی تھی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے سنگین موقع پر میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے، اور تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہونا چاہیے، دنیا میں ایک وقت ایسا آیا ہے جس سے زیادہ سنگین گھڑی دنیا میں نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ وہ سنگین گھڑی کون سی تھی؟ جس وقت پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے۔ یہ سب سے سنگین گھڑی تھی، اس سے زیادہ افسوس کی گھڑی، اس سے زیادہ رنج کی گھڑی، اس سے زیادہ ہمارے لیے افسوس کا وقت اور کوئی نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ بہت سے رسول آئے ہیں چلے گئے، بہت سے آئے ہیں گئے ہیں، افسوس ان پر بھی ہے، لیکن اتنا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ رسول آئے، ان کے بعد دوسرا رسول اللہ نے بھیجا، وہ رسول چلا گیا، اللہ نے تیسرا رسول بھیجا، اللہ کے رسولوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن پیارے رسول کے بعد اب جبرائیل آنا بند ہو گئے ہیں، اب قرآن نازل ہونا بند ہو گیا ہے، اب اللہ کی طرف سے دین آنا بند ہو گیا ہے، اب اللہ کی طرف سے شریعت کا نزول بند ہو چکا ہے، اب دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب جبرائیل کی آمد حضور کے پاس آنی بند ہو چکی ہے، اور سب سے بڑی جو خیر کی چیز تھی، سب سے بڑی جو برکت والی چیز تھی، اس کائنات میں جو برکت والی چیز تھی اور ہے، یہ حضور کی ذات ہے، یہ حضور کی ذات ہے۔ حضور کی ذات سے زیادہ برکت والی چیز کوئی نہیں ہے، حضور کی ذات سے زیادہ برکت والی چیز کوئی نہیں ہے۔ اتنی برکت والی چیز دنیا سے جا رہی تھی، وہ زیادہ افسوس کا وقت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ سب کا ایمان ہے یا نہیں؟ بتائیے کیوں؟ حضور سب سے بڑی خیر کی چیز ہے۔ حضور نہ ہوتے، بتائیے ہم ہوتے، انسان ہوتے؟ ارے تو کائنات نہ ہوتی، اللہ نے کائنات کس کے صدقے میں بنائی؟ بتائیے دنیا کس کے صدقے میں بنی؟ آپ نے سنا ہے، ہزاروں مرتبہ سنا ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنا۔ اگر حضور دنیا میں نہ آتے، کوئی نبی نہ آتا، ہم اور آپ تو چھوڑو، کوئی نبی دنیا میں نہ آتا، سب پیارے رسول کے صدقے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی خیر تھے۔ اب ایک اور عقیدہ سنیں، میں نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو میں نے بتایا حضور کیا کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوا، دوسری چیز میں نے یہ بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں یہ کون ہیں؟ امہات المؤمنین ہیں، امہات المؤمنات ہیں، مومنوں کی بھی ماں ہے، عورتوں کی بھی ماں ہے، مردوں کی بھی ماں ہے۔ اب تیسری چیز میں بتا رہا ہوں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں یہ بھی عقیدہ بٹھائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تو چلے گئے ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں، آ رہے ہیں نظر، روضے میں ہیں، اپنی قبر پاک میں ہیں، روضے اطہر میں ہیں، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے، حضور دنیا سے تو چلے گئے ہیں لیکن اپنی قبر میں حضور زندہ ہے، اپنی قبر میں حضور زندہ ہے۔ آپ بتائیے یہ عقیدہ آپ سب کا ہے یا نہیں؟ حضور دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جس کا یہ عقیدہ نہ ہو، جو کہے حضور قبر میں مردہ ہے وہ سچا مسلمان نہیں ہے، جو کہے حضور کا جسم محفوظ نہیں ہے وہ سچا مسلمان نہیں ہے، جو کہے حضور مر کر گل کر سڑ کر مٹی میں مل گئے ہیں، خدا کی قسم وہ سچا مسلمان نہیں ہے۔ جو یہ کہے حضور کا کفن برباد ہو گیا ہے، میں تو اسے بھی سچا مسلمان نہیں مانتا ہوں۔ جو یہ کہے حضور کے بال قبر میں محفوظ نہیں ہے، میں اس سے سچا مسلمان نہیں مانتا ہوں۔ حضور کا پورا جسم محفوظ ہے، حضور کے بال محفوظ ہیں، حضور کا کفن محفوظ ہے، حضور کا سارا جسم محفوظ ہے۔ ارے محفوظ نہیں، حضور زندہ ہے، قبر میں زندہ ہے، اور جس طرح حضور کو دنیا میں اللہ روزی دیتا تھا، کھاتے ہوئے صحابہ دیکھتے تھے، اللہ اسی طرح سے قبر کے اندر رزق دیتا ہے، لیکن وہ روزی ہمیں نظر نہیں آتی ہے، وہ روزی ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے اور اللہ انہیں روزی اور رزق دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے، کب دیتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتایا ہے، ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، لیکن حضور نے بتایا ہے رزق ملتا ہے۔ تو میرا ایمان ہے، حضور نے بتایا ہے کہ
نبی قبر میں زندہ ہے۔ میرا ایمان ہے جو یہ کہے نبی قبر میں زندہ نہیں ہے وہ بھی سچا مسلمان نہیں ہے، جو یہ کہے نبی قبر میں مردہ ہے وہ سچا مسلمان نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا اور تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے عقیدہ؟ یہ بات سچی بات ہے؟ حضور سے محبت کی بات ہے یا نہیں؟ بتائیے۔ اور اس سے تھوڑی بات بڑھا کے میں کہوں گا، حضور تو ہمارے حضور ہیں، سب سے بڑے پیارے آقا ہیں، ان سے زیادہ مقام تو دنیا میں کسی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضور سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ بولے ایمان ہے؟ وہ سارے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ ہاں تھوڑا سا فرق ہوگا، کیوں؟ وہ نبی ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے، وہ رسول ہے، یہ رسولوں کا سردار ہے، وہ نبی اور رسول ہے، یہ امام الانبیاء ہے، وہ نبی ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے، وہ مصطفیٰ ہے، یہ تمام مصطفیٰ کا سردار ہے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، یہ تمام پیغمبروں میں ایک نمایاں مقام رکھنے والا ہے۔ جیسا مقام کسی کا نہیں ہے تو جیسا مقام ہوتا ہے اللہ ویسی عزت عطا فرماتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو اور دوسرے نبی اور پیغمبر ہیں، اللہ نے انہیں کہاں کہاں قبر نصیب فرمائی ہے، اللہ نے انہیں کہاں کہاں قبر نصیب فرمائی ہے۔ کچھ نبی ایسے بھی ہیں جو آپ کے ملک ہندوستان میں مدفون ہیں، کچھ نبی ایسے ہیں جو عراق میں مدفون ہیں، کچھ نبی ایسے ہیں جو ملک شام میں فلسطین میں مدفون ہیں، دفن ہیں، کچھ نبی ایسے ہیں جو بیت المقدس میں مدفون ہیں، کچھ نبی ایسے ہیں جو کعبۃ المقدسہ میں، خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں مدفون ہیں، کچھ نبی ایسے ہیں جو اور مقامات پر محفوظ ہیں۔ لیکن ہمارے آقا لیکن ہمارے آقا پیارے آقا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے لیے ایسی جگہ دی ہے، دفن ہونے کے لیے ایسی جگہ دی ہے، آرام فرمانے کے لیے ایسی جگہ دی ہے، استراحت کے لیے ایسی جگہ دی ہے، قیامت تک کے لیے سکون کے لیے ایسی جگہ دی ہے، جو جگہ قیامت تک کے لیے تمام جگہوں سے اعلیٰ ہے، ہر مقام سے اعلیٰ ہے۔ یہ ایمان بناؤ، یہ عقیدہ بناؤ، حضور جس جگہ پر دفن ہے یہ جگہ حضور کی جو قبر ہے، قبر کی جو مٹی ہے، جو مٹی حضور کے جسم سے لگی ہوئی ہے، جسم کے یہ ذرات خدائے پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ مٹی کے ذرات جو حضور کے جسم اطہر سے لگے ہوئے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے یہ مسجد نبوی سے بھی اعلیٰ ہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے یہ بیت المقدس سے بھی اعلیٰ ہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے یہ ذرات یہ دیکھنے میں مٹی ہے لیکن یہ مٹی خانہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے۔ میں اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں دیکھنے میں تو یہ مٹی کے ذرات ہیں لیکن یہ مٹی کے ذرات خدا کی قسم عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے۔ جو اس مٹی کے ذرات کو خانہ کعبہ سے اعلیٰ نہ مانے، جو اس مٹی کے ذرات کو مسجد نبوی سے اعلیٰ نہ مانے، جو اس مٹی کے ذرات کو عرش و کرسی سے اعلیٰ نہ مانے، میں اس سے سچا مسلمان نہیں مانتا، میں اسے سنی نہیں مانتا، میں اسے عاشق رسول نہیں مانتا، میں اسے نبی سے محبت کرنے والا نہیں مانتا۔ جو نبی سب سے اعلیٰ ہو اس کے جسم سے لگی ہوئی مٹی اعلیٰ نہیں ہوگی؟ بتائیے ایمان ہے یا نہیں؟ یہ بات عشق رسول کی ہے، یہ عقیدہ آپ نے نہیں سنا؟ کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں بتایا؟ حضور سے محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ یہ عقیدہ ہمیں معلوم ہے، حضور سے محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ سنی مسلمانوں کا ہم سب جتنے ہیں، میں نے اس دن بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں ہم سب سنی مسلمان ہیں۔ ہم سنی اس لیے کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں مولانا آپ سنی نہ کہیں صرف مسلمان کہیں، میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ میں شیعہ کو صحیح مسلمان نہیں مانتا ہوں۔ اگر میں سنی نہیں کہوں گا تو پھر شیعہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ دے گا نا۔ میں تو صحیح مسلمان کیا، میں تو شیعہ کو مسلمان ہی نہیں مانتا ہوں۔ شیعہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ بھی مسلمان کہتا ہے۔ اب اگر میں اپنے آگے سنی نہیں لگاؤں گا لوگ سمجھیں گے ہو سکتا ہے یہ شیعہ ہو، لوگ سمجھیں گے ہو سکتا ہے یہ سنی ہو،
اس لیے میں کہتا ہوں میں سنی مسلمان ہوں. ہم تمام سنی مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے. تمام سنی مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، اور حضور کی قبر میں جو حضور کے جسم سے بدن سے لگے ہوئے مٹی کے ذرات ہیں، یہ پوری دنیا میں جتنی مٹی ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے. حتیٰ کہ یہ مٹی جنت سے بھی اعلیٰ ہے. یہ مٹی جنت سے بھی اعلیٰ ہے. یہ مٹی عرش سے بھی اعلیٰ ہے. یہ مٹی عرش کے اوپر جو کرسی ہے اس میں بھی اعلیٰ ہے عقیدہ. آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو. کوئی بھی اگر عالم آ کر کے کہے نہیں ایسا غلط ہے، آپ مجھے بلائیں. ہم تو عاشق رسول ہیں. حضور سے محبت کے خلاف بات برداشت نہیں کریں گے. حضور سے محبت کے خلاف بات برداشت نہیں کریں گے. جو عالم یہ کہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ نہیں، میں اسے سچا صحیح مسلمان نہیں مانتا ہوں. ٹھیک ہے عالم ہوگا لیکن میں اسے عاشق رسول نہیں مانتا ہوں. اور ایک بات سنیں تو وہ بھی آپ نے نہیں سنی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹی کے ذرات میں نے کیا کہا وہ جنت سے اعلیٰ ہے. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو حضرات حج کر کے آئے ہیں، جنہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے حضور کے روزے پر حاضری کی، جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے حضور کے روزے پر جا کر صلاۃ و سلام پڑھنے کی، آپ یہ بھی عقیدہ بنائیے. میں وہ بات بعد میں بتاؤں گا. جو صلاۃ و سلام ماننے والا نہ ہو، سنیں، جو حضور کے روزے پر جا کر کے صلاۃ و سلام پڑھنے کو غلط کہنے والا ہو، ایسا شخص سچا مسلمان نہیں ہے. حضور کے روزے پر جا کر کے صلاۃ و سلام پڑھے اور کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء، السلام علیک یا محمد رسول اللہ. جو اس سلام کو غلط کہنے والا ہو میں اسے سچا مسلمان نہیں مانتا ہوں. جو اس صلاۃ و سلام کو غلط کہنے والا ہو میں اسے سچا سنی نہیں مانتا ہوں. جو صلاۃ و سلام کو روزے پر غلط کہنے والا ہوگا وہ سچا سنی نہیں ہوگا. میں آپ سب کو کہتا ہوں اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بھی اور آپ کو سارے سنی سارے مسلمانوں کو حضور کے روزے پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی توفیق ملے حضور کے روزے پر جا کر جتنا کثرت سے ہو سکے درود و سلام کا تحفہ ضرور پیش کریے گا. حضور سے بڑا دنیا میں نہ محسن آیا ہے نہ آئے گا. حضور سے بڑا دنیا میں نہ محسن آیا ہے نہ حضور سے بڑا دنیا میں نہ محسن آیا ہے نہ آئے گا. تو اتنے بڑے محسن پر بھی صلاۃ و سلام اس کے روزے پر پہنچنے کے بعد بھی نہ پڑھیں، اس سے زیادہ گستاخی اور بے ادبی حضور کے شان میں اور کیا ہو سکتی ہے. حضور کے روزے پر جائیں تو صلاۃ و سلام پڑھیں. عقیدہ ہے جی ضرور دعا کریں گے اللہ سے سبھی لوگ کہ اللہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے. حاضری کی توفیق ملے گی سبھی لوگ جا کر کے حضور کے روزے پر ضرور صلاۃ و سلام پڑھیں گے، کثرت سے پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، ہر بار پڑھیں گے، ہر بار جائیں گے اور وہاں جا کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ کا پیارا پیغمبر اگر راضی ہو گیا ہمارے اللہ راضی نہیں ہوں گے. اللہ کا پیارا پیغمبر راضی ہو گئے تو اللہ راضی نہیں ہوگا. رسول راضی ہے خدا کی قسم تو اللہ راضی ہے. رسول ناراض ہے خدا کی قسم اللہ ناراض ہے. رسول کو ناراض کر کے کوئی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا ہے. رسول اللہ کو ناراض کر کے کوئی اللہ کو خوش نہیں کر سکتا ہے. جب تک رسول اللہ راضی نہیں ہے اللہ راضی نہیں ہے. جب تک حضور خوش نہیں ہے اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا جو لوگ گئے ہیں روزے پر جنہیں حاضری کی توفیق ملی ہے حضور کی اس روزے کی جالی پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے جن حضرات نے توجہ نہیں دی ہے بعد میں پہنچے تو توجہ کریں گے. کیا حدیث لکھی ہوئی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ حدیث وہاں لکھی ہوئی ہے جو صحیح مسلمان نہیں ہوگا اس کو دکھانا. چلو اگر یہ غلط ہے تو حضور کے روزے پہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ حضور کے روزے پر غلط بات ہو سکتی ہے؟ خدا کی قسم قیامت تک حضور کے روزے پہ غلط بات نہیں ہو سکتی. حضور کے روزے پہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہاں حدیث لکھی ہے بہت عمدہ حدیث ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ما بین قبری ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ
حضور کی یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا جہاں پر میرا گھر ہے، جہاں پر میری قبر ہے، اس قبر کی جگہ سے لے کر جہاں پر امام کھڑا ہوتا ہے، جہاں پر محراب ہے، اس کے بیچ کی جو جگہ ہے، حضور نے فرمایا دیکھنے میں یہ مٹی نظر آتی ہے، دیکھنے میں یہ زمین نظر آتی ہے، دیکھنے میں یہ مٹی نظر آتی ہے، لیکن یہ حقیقت میں مٹی نہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ دیکھنے میں یہ مٹی ہے لیکن حقیقت میں یہ مٹی نہیں ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور نبیوں کی قبریں جو اللہ نے کہاں کہاں بنائی ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے سے ہی جنت میں پہنچا دیا ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی روزے میں پہنچ گئے ہیں۔ جو روزہ جنت میں بنا ہوا ہے، جس کا یہ عقیدہ نہ ہو، جس کا یہ ایمان نہ ہو، جو یہ کہے حضور کا روزہ جنت نہیں ہے، میں اسے سچا مسلمان نہیں مانتا ہوں، میں اسے سنی نہیں مانتا ہوں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور کا روزہ جنت ہے؟ میں نے کوئی کتاب بتائی ادھر ادھر کی، کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضور کے روزے پر وہاں لکھی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے، حضور فرماتے ہیں میرا روزہ جنت میں ہے، تو آپ بتائیے، آپ حضرات خود غور فرمائیں کہ جو بندہ جنت میں جائے گا، جنت میں رہے گا، اسے کبھی موت آئے گی؟ جو بندہ جنت میں جائے گا، جنت میں جانے کے بعد اسے کبھی موت آئے گی؟ حضور دفن ہوئے، کہاں دفن ہوئے بتائیے؟ قبر میں۔ اچھا، قبر ہے کہاں؟ جنت میں۔ تو حضور، ہم یہ الفاظ بدل کے یہ کہہ سکتے ہیں نا حضور جنت میں دفن ہوئے؟ باتیں ہی ہوئی۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں، ہماری یہ محلہ کون سا ہے؟ شیخ ٹولی، ہم صحیح سے نام نہیں لے پا رہے ہیں، جو بھی ہو، شیخ ٹولی، شیخ ٹولی۔ اگر کسی بندے کی قبر شیخ ٹولی میں بنے، آپ سے کوئی پوچھے وہ کہاں دفن ہے، آپ بولیں گے شیخ ٹولی میں دفن ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں چھپرا میں دفن ہے تو غلط ہے، چھپرا شہر میں دفن ہے تو غلط ہے؟ نہیں، حضور قبر میں دفن ہے، لیکن قبر کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ حضور کہاں دفن ہے؟ جنت میں دفن ہے۔ جو جنت میں جائے گا اسے کبھی موت نہیں آنی ہے۔ حضور جنت میں ہے، حضور کو موت کبھی نہیں آنی ہے۔ جنت میں مردہ نہیں جاتا ہے، جنت میں زندہ جاتا ہے، جنت میں مردہ نہیں جاتا ہے۔ جنت تو زندوں کے رہنے کی جگہ ہے، جنت تو زندوں کی رہنے کی جگہ ہے۔ جنت اللہ نے مردوں کے لیے نہیں بنائی ہے۔ جو یہ کہے جنت میں رہنے والا مردہ ہے، تو پھر جنت کس کام کی ہے؟ جنت کے پھل کس کام کے ہیں؟ جنت کی نعمتیں کس کام کی ہیں؟ ارے جنت تو اللہ نے زندوں کے لیے بنائی ہے۔ جب حضور پہلے سے ہی جنت میں ہے تو پھر حضور زندہ ہے، حضور مردہ؟ اب یاد رہے گی نا بات، کوئی بھی بندہ کہے حضور مردہ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور مردہ؟ یہ عشق رسول کی بات آپ کو نہیں بتائی جاتی ہے، نہیں بتائی جاتی ہے، سچی بات ہے، نہیں بتائی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا یہ آپ کی کمی ہے، میں یہی کہوں گا یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری کمی نہیں، آپ کو نہیں بتایا، میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ یہ بات معلوم ہونی ہر سنی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے 4 عقیدے آپ کو بتائے۔ میری عادت ہے میں بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، آپ گھر جائیں، آپ کو یاد تو رہے آپ سن کے کیا آئے ہیں۔ میں نے پہلی بات بتائی، کسی نبی سے کوئی چھوٹا بڑا گناہ، حضور کی جتنی بیویاں ہیں یہ ساری ہماری ماں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے اور حضور کو رزق دیا جاتا ہے۔ سارے نبی قبر میں زندہ ہیں، سارے نبیوں کو اللہ رزق دیتا ہے، کیسے دیتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ایمان ہے سارے نبی قبر میں زندہ ہیں اور سارے نبیوں کو اللہ رزق دیتا ہے۔ چوتھی بات میں نے بتائی کہ جتنے ہمارے پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کہاں ہے؟ روزہ کہاں ہے؟ جی ہاں، مدینہ بھی صحیح ہے، لیکن جنت کہیں گے تو یہ محبت زیادہ ہے، جنت کہیں گے تو اس میں عشق رسول زیادہ ہے۔ مدینے میں ہے لیکن عشق رسول اس میں زیادہ ہے۔ آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ کا روزہ جنت میں ہے۔ اور ایک چیز میں نے اسی کے ساتھ بتائی جو 5ویں چیز ہے کہ حضور کے جسم اطہر سے، حضور کے پاک جسم سے، حضور کے معطر معمر جسم سے، حضور کے خوشبودار جسم کے ساتھ مٹی کے جو ذرات لگے ہوئے ہیں، یہ مٹی کے ذرات کعبہ سے، جنت سے، عرش اور کرسی سے سب سے اعلیٰ ہے۔
یہ 5 باتیں ہمارے تمام ایمان والوں کا عقیدہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، تمام نبی اور پیغمبر بھی دنیا سے گئے، سبھی گئے، جانا ہے سب کو، ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ لیکن اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کا کرم بتائیں، اللہ کا کرم سننا چاہتے ہیں؟ اللہ کتنا کریم ہے۔ دنیا سے بس جانا ہے، لیکن دنیا میں رہ کر اللہ کا کرم دیکھو اور دنیا سے جانے کے بعد اللہ کا کرم دیکھو۔ یہ ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کا کرم کیا ہے؟ اللہ کا کرم کیا ہے؟ دنیا کی جتنی عدالتوں میں جاؤ، کسی آفس میں جاؤ، کسی بھی مقام پر جاؤ، دنیا کا نظام کیا ہے؟ جتنا کام کرو گے اتنا بدلہ ملے گا، جتنا کام کرو گے اتنا ہی بدلہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے ڈیوٹی 1 دن کی کریں اور تنخواہ 2 دن کی ملے۔ جتنا کام کریں گے اتنی ہی آپ کو اجرت ملنی ہے۔ لیکن اللہ کا کرم یہ دیکھیے، اللہ کی شان کریمی یہ دیکھیے، تمام مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا فضل یہ دیکھیے، اللہ کا احسان یہ دیکھیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اللہ کی شان کریمی یہ ہے، بندہ نیک عمل ایک کرتا ہے، اللہ ایک نیکی نہیں، اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ دنیا کا نظام تو یہ ہونا چاہیے، ایک عمل پر اللہ ایک نیکی دیتا، لیکن اللہ کی شان کریمی دیکھو، عمل ایک کرو اللہ ثواب نیکیاں 10 عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں ہے، حضور کی آگے حدیث سنے اور امت محمدیہ پر حضور کا احسان سنے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے، میرے رسول کا فرمان ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں، سرور کونین فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کم سے کم درود تو پڑھیں اتنی دیر میں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، 10 نیکیاں تو طے ہیں، لیکن اگر اس کا اخلاص زیادہ ہو جائے گا، اس کا خلوص زیادہ ہو جائے گا، اللہ سے تعلق اس کا زیادہ ہو جائے گا، اس کے اندر للہیت زیادہ ہو جائے گی، اس کے اندر اللہ سے عشق اور محبت اور زیادہ ہو جائے گی، اللہ اس کے ثواب کو بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا۔ حضور نے فرمایا نیکی ایک کرے گا، اللہ اسے 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی شان کریمی نہیں، نیکی ایک اور ثواب 700 گنا تک۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ریاکاری سے بچیں، نام و نمود سے بچیں۔ ریاکاری کریں گے 690 نیکیاں ضائع ہوں گی، کم سے کم، کم سے کم، کم سے کم، کم سے کم 690 نیکیاں ضائع ہوں گی۔ ورنہ تو قرآن یہ کہتا ہے نیکی کرو گے ریاکاری ہوگی، دکھلانے کے لیے کرو گے تو ایک بھی نہیں ملے گی۔ اور حضور نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا ہے، آخری جملہ ہے، یہ بات ہمیں اور آپ کو ضرور اپنانی چاہیے۔ حضور نے فرمایا ہے بندہ دنیا سے جاتا ہے، 3 چیزیں خاص طور پر، اسپیشلی 3 چیزیں اسپیشلی خاص طور پر، ایسے تو بہت سی چیزیں ہیں لیکن 3 اہم اور بنیادی اسپیشلی اور امپورٹنٹ اور اہم ترین بنیادی باتیں ہیں جن کا ثواب اللہ پہنچاتا ہے۔ فرسٹ آف آل، پہلی چیز، پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس کا ثواب جاری رہے، جیسے مسجد ثواب جاری رہے گا، کسی کو عالم بنا دیں ثواب جاری رہے گا، کسی جگہ پر آپ نل لگا دیں ثواب جاری رہے گا، کوئی اس طرح کا خیر کا کام کریں جس کا ثواب جاری رہے۔ دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا علم نافع، ایسا علم جس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ ہم دنیا سے جا رہے ہیں، ہم اپنے جانے سے پہلے پہلے جو علم چھوڑ کر جائیں گے، جو علم لوگوں کو بتلا کر جائیں گے، جو علم ہم چھوڑ کر جائیں گے جس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں، وہ علم ہم کو قبر میں فائدہ پہنچائے گا۔ تیسری چیز حضور نے فرمائی، یہ قابل غور ہے، یہ قابل غور ہے، اپنے بوڑھے نوجوان بچے سب توجہ کریں، یہ قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا ماں باپ دنیا سے چلا گیا، کیا اولاد کو ماں باپ سے اتنی محبت نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر 5 وقت کی نماز میں اپنے والدین کے لیے دعا کرو گے؟ وہ ماں باپ
جس نے ان کے لیے سب کچھ کیا تھا، بچپن میں ساری مصیبتیں اپنی اولاد کے لیے برداشت کی تھی، جس ماں باپ نے خود تو بھیگے میں سو گیا لیکن اپنی اولاد کو سلانا برداشت نہ کیا، ساری راحتیں، ساری آشائشیں، سارا آرام اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیا۔ ماں کے جانے کے بعد، باپ کے جانے کے بعد وہ اولاد کتنی نافرمان ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر بھی اللہ سے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے لیے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر جو دعا کرو گے وہ دعا اللہ والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے گا، وہ دعا اللہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا ذریعہ بنا دے گا۔ یہ تین چیزیں حضور نے اسپیشلی خاص طور پر ارشاد فرمائی ہیں۔ میں افسوس کے ساتھ کہوں گا آپ ناراض نہ ہونا، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا ناراض نہ ہونا، ہم اور خیر کے کام تو کرتے ہیں اور خیر کے کام کرتے ہیں، خوشی کی بات ہے، ثواب کی چیز ہے، کرتے ہیں، کرنا چاہیے، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کھلانا چاہیے، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، پہنانا چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کھلانا چاہیے، رشتے داروں کو دعوت دے کر کے انہیں ہدیہ اور تحفہ دیتے ہیں، اپنے ہدیہ کا ثواب پہنچاتے ہیں، پہنچانا چاہیے، سب کچھ ہے۔ لیکن حضور نے جو دعا کا طریقہ بتایا ہے، کیا سچ بات بتاؤ جو جتنے بھی موجود ہیں ان میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کے لیے دنیا سے جانے کے بعد 5 وقت کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ دعا کرنے والے کتنے ہیں میرے بھائیوں؟ دعا میں تو پیسہ بھی نہیں لگتا ہے، دعا میں تو پیسہ بھی نہیں لگتا ہے، دعا میں پیسہ بھی نہیں لگتا ہے اور دعا کا ثواب اللہ پہنچا دیتا ہے۔ اس سے زیادہ آسان طریقہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ آسان طریقہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ حضور نے تو سارے طریقے بتائے ہیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ گے اس کا ثواب پہنچاؤ، اللہ مرنے والے کو ثواب پہنچا دے گا۔ ننگے کو کپڑا پہناؤ اس کا ثواب پہنچاؤ، اللہ پہنچا دے گا۔ کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دو، اللہ اس کا ثواب پہنچا دے گا۔ کوئی بیچارہ کھلے آسمان کے نیچے رہنے والا ہے اسے مکان دے دو، اس کا ثواب اللہ اس کو پہنچا دے گا۔ کہیں مسجد میں آپ حصہ کر دیں اس کا ثواب اللہ پہنچا دے گا۔ کسی دینی درسگاہ اور مدرسے میں آپ کر دیں اللہ اس کا ثواب پہنچا دے گا۔ کسی مسجد میں قرآن لا کر رکھ دیں اللہ اس کا ثواب پہنچا دے گا۔ کسی بچے کو قرآن دے دے وہ قرآن سے حفظ کرے گا اللہ اس کا ثواب پہنچا دے گا۔ کسی کو عالم دین بنا دے اللہ اس کا ثواب پہنچا دے گا۔ ان ساری چیزوں کو اللہ ثواب پہنچائے گا، لیکن ہر کسی میں کچھ نہ کچھ خرچ ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چیز بھی بتائی ہے جس پر کچھ خرچ ہونے والا نہیں ہے، وہ دعا ہے، وہ دعا ہے، وہ دعا ہے جس دعا میں بندے کا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، درمیان میں میرا باپ بھی نہیں ہے، کوئی دکاندار بھی نہیں ہے، کوئی یار بھی نہیں ہے، کوئی غیر بھی نہیں ہے، لیکن آپ کوئی چیز اور کریں گے، درمیان میں واسطہ بنائیں گے تب تو صدقہ کریں گے۔ دعا یہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے من فتح له باب الدعاء فتحت له ابواب الجنہ، اللہ جسے دعا کی توفیق دے دے سن لو جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے ہیں۔ اللہ جسے دعا کی توفیق دے دے سن لو جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے ہیں۔ سبھی حضرات آپ سے گزارش ہے، آپ حضرات ہماری مرحومہ والدہ محترمہ جناب محمد شاکر صاحب، جناب محمد ذوالفقار علی صاحب، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی والدہ کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ ان کی والدہ کے لیے خاص طور پر اور تمام مسلمانوں کے لیے عام طور پر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ تیرے نافرمان بندے ہیں، یا اللہ تیرے نبی تیرے انبیاء کے علاوہ کون ہے دنیا میں انسانوں میں جو معصوم ہو، یا اللہ تو نے تو صحابہ کو اپنی رضا کا پروانہ دے دیا ہے، ان پر تو کوئی گناہ باقی نہ رہا، ہم نے ہزاروں گناہ کیے ہیں، ہم نے لاکھوں گناہ کیے ہیں، کون سا زندگی کا وہ لمحہ ہے جس لمحے میں نے تیرے فرمان کو توڑا نہ ہو، میں نے تیرے حکم کو توڑا نہ ہو، یا اللہ
ہماری ان خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ، ہماری لفزشوں کو معاف فرما دے یا اللہ، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے میں انجانے میں یا اللہ، ہر جگہ تیرے بندوں کے سامنے ہم نے گناہ کیے ہیں، جھوٹ بول کر گناہ کیا ہے، غیبت کر کے گناہ کیا ہے، چغل خوری کر کے گناہ کیا ہے، والدین کا دل دکھا کے گناہ کیا ہے، استاذ کا دل دکھا کے گناہ کیا ہے، بڑوں کی بے ادبی کر کے گناہ کیا ہے، اساتذہ کی بے ادبی کر کے گناہ کیا ہے، علماء کی شان میں گستاخی کر کے بے ادبی کر کے گناہ کیا ہے۔ اللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ کتنے مسلمان بندے ایسے ہیں جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کر کے گناہ کیا ہے۔ یا اللہ، ان تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، انہیں ہدایت نصیب فرما دے یا اللہ، انہیں ہدایت نصیب فرما دے یا اللہ، صراط مستقیم نصیب فرما دے یا اللہ، صراط مستقیم نصیب فرما دے یا اللہ۔ جو بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، یا اللہ، سب کو قبر میں سکون نصیب فرما دے، چین نصیب فرما دے یا اللہ۔ محترمہ لطیفہ خاتون کو قبر میں قبر کو جنت کا باغ بنا دے یا اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے یا اللہ، ان کو قبر میں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما دے یا اللہ۔ جو دین کی یہ مجلس، یہ محفل ان کے ایصال ثواب کے لیے قائم کی گئی ہے یا اللہ، اس ثواب کو یا اللہ، اس خیر کے کام کے ثواب کو ان محترمہ کے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دے، ان محترمہ کے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دے یا اللہ، ان کے درجات کو بلند فرما دے یا اللہ، ان کے مقام کو بلند فرما دے یا اللہ، ان کی جو بھی لغزشیں ہو گئی ہو، جو بھی خطائیں ہو گئی ہو، انہیں معاف فرما دے یا اللہ۔ قیامت کے دن انہیں اور ہم تمام گناہگار مسلمانوں کو، ہم تمام گنہگار مسلمانوں کو اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، بلا حساب کے قابل نہیں، اے اللہ، بلا حساب جنت الفردوس عطا فرما دے، اے اللہ، بلا حساب جنت الفردوس عطا فرما دے یا اللہ۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما دے یا اللہ، جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما دے یا اللہ۔ جو کسی بھی دکھ میں، بیماری میں، پریشانی میں، رنج میں مبتلا ہے اللہ، ان کی دکھ اور پریشانی اور رنج و الم کو دور فرما دے یا اللہ۔ کتنے بے گناہ مسلمان ہیں جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں یا اللہ، انہیں جیلوں سے رہائی نصیب فرما دے یا اللہ، انہیں جیلوں سے رہائی نصیب فرما دے یا اللہ۔ تجھ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ، اس ضلع میں اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ظاہر مسلمان ہیں، دل سے ایمان نکل چکا ہے، مرتد ہو چکے ہیں، انہیں کلمہ تک یاد نہیں ہے، ان کے بیٹوں کے نام بھی اسلامی نام نہیں ہے۔ اے اللہ، انہیں واپس ایمان کی طرف پھیر دیجئے یا اللہ، انہیں واپس اپنے رسول کی رضا کی طرف پھیر دیجئے یا اللہ، انہیں واپس ایمان والا بنا دیجئے یا اللہ، انہیں پھر مسلمان بنا دیجئے، ایمان اور اسلام کی آغوش میں یا اللہ انہیں داخل فرما دیجئے یا اللہ۔ تمام مسلمانوں کو ایمان اور اسلام پر استقامت اور عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دیجئے یا اللہ۔ ہم تمام مسلمانوں کو مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما یا اللہ۔ قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں آسانی پیدا فرما دے یا اللہ، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں آسانی فرما دے یا اللہ۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما یا اللہ، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما یا اللہ۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی جو بھی نیک خواہشات، نیک آرزویں ہو اے اللہ، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کی آرزوؤں کو قبول فرما لے یا اللہ۔ ہماری دعاؤں کو، تمام بیٹھے ہوئے مسلمان بھائیوں کی دعاؤں کو، پردے کے پیچھے جتنی ہماری ماں بہن بیٹی ہیں یا اللہ، ان کی تمام خواہشات اور آرزوؤں کو پوری فرما دے یا اللہ۔ ہماری دعاؤں کو میں اپنے فضل و کرم سے پیارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔